درد سہہ بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ طلبہ سے بھی ایک گزارش، کان کھول کے سنیں، کسی بھی لائن کا شاگرد ہو اور تجھے خدا کا واسطہ کبھی استاد کے مقابلے میں نہ آنا۔ اب تک یہ چلتی تھی زمین پہ سب سے زیادہ مظلوم ماں باپ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں زمین پہ سب سے زیادہ مظلوم استاد ہے، سب سے زیادہ مظلوم استاد ہے۔ میں آج اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، میری اوقات کیا تھی؟ اگر میرے استاد نے مجھ پہ کرم نہ کیا ہوتا تو میں بھی شاید کسی کھیت میں گھاس کاٹتا۔ آج جو ہواؤں میں اڑتا ہوں یہ ساری مہربانی میرے استاد کی ہے۔ اگر اس بلندی کے بعد میں استاد کو دیکھ کے چہرہ پھیروں تو پھر مجھ سے بڑا کمینہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آج کتنے بدبخت نالائق ظالم ایسے شاگرد ہیں، ذرا سی انچ بھر اوقات کیا بڑھ گئی استادوں سے چہرے پھیر لیتے۔ اور سن، تو تب تک ترقی کرے گا جب تک استاد کی دعائیں تیرے ساتھ رہیں گی۔ جس دن اس نے چہرہ پھیر لیا کہنے کو حپجی ضرور ہوگا لیکن عزتیں کھو دے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اتنے بڑے امام، آج کا یہ معاشرے میں ہوتا نہیں ہے۔ استاد آتے ہیں تو شاگرد اگر تھوڑے لوگ نعرے لگانے لگے نا نام کے تو راستہ بدل دیتے ہیں، ہاتھ چومنے پڑیں گے، یہ سوچ کے راستہ بدل دیتے ہیں۔ نادان، زندگی پر اگر تیرے بال سفید بھی ہو جائیں اور موقع ملے تو استاد کی جوتی سر پہ اٹھا کے رکھنا، یہ تیری سب سے بڑی نیک بختی ہوگی، اس کی جوتی سر پہ اٹھا کے رکھنا۔ کتنی محنت سے تجھے پڑھایا، اور یار اتنی پابندی سے تو باپ نے بھی ڈیوٹی نہ دی، اتنی پابندی سے تو ماں نے بھی جاگ کے تجھے نہیں اٹھایا، یہ تیرے استاد کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ اپنی نیند بھی کھوتا رہا، 3 بجے اٹھ کے پڑھاتا رہا۔ کیا دیا تم نے استاد کو؟ دستار بندی پہ کچھ 1000 روپے یا صرف 1-2 جوڑا؟ یہ دیکھ کر کے تم نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا؟ نہیں، نادان امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اپنے شاگرد کے ساتھ غالباً امام ابو یوسف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خط و کتابت کا سلسلہ ہے، تصنیف جاری ہے، اور آپ رکھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اچانک ایک گیند آ جاتی ہے آپ کے سامنے، اور اس گیند کو اٹھانے کے لیے ایک بچہ دوڑ کر کے آیا۔ آپ نے بچے کو دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، امام ابو یوسف نے دیکھا، وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر حضرت امام اعظم بیٹھے، پھر آپ نے لکھنا شروع کیا، پھر وہی بچہ آیا، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں حضرت سے بات بتائیے، آپ اٹھ کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تب امام اعظم نے کہا تھا یہ بچہ بار بار میرے آگے سے گزرتا ہے، میں اس کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جانتے ہو کتنا بڑا امام ہے امام اعظم، اتنا بڑا امام، اگر مسائل نہ دیے ہوتے تو آج قوم نہیں ہوتی، اگر فقہ نہ دیا ہوتا تو آج قوم ہمارا ہوتی، اگر قوم کو وقار ملا ہے تو امام اعظم کے قلم کے صدقے میں دیا گیا۔ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے یہ ہمیں امام اعظم نے بتایا۔ اتنا بڑا امام، شاگرد کہتے ہیں حضرت جی کیوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ کہنے لگے بچہ گزر کے جاتا، کہا یہ سید ہے؟ کہا نہیں، کہا پھر؟ کہنے لگے یہ میرے استاذ کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاذ نہیں، استاذ کا بیٹا۔ کہنے لگے حضرت اس کی گیند تو بار بار آئے گی؟ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ میں اگر یہ زندگی بھر یوں ہی آتا جاتا رہا میں پوری زندگی کھڑے ہو کے یہی اس کا احترام کرتا رہوں گا۔ یہ ہوتا ہے استاذ۔ آج ذرا سے لہجے کے اچھے ہو گئے، تھوڑا سا کھڑا رہا، نعرہ رسالت علماء سنت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اور پھر وہی ہوا، اس زمانے نے دیکھا اس نے استاد کی جوتی ایک بار اٹھائی تھی، پھر تادم زیست دنیا اس کے جوتے اٹھاتی رہی۔ استاد اگر چاہے تو ایک دعا میں قسمت بدل دیتا ہے، ایک دعا میں۔ قرآن پڑھنے والوں، فارغ ہو کے جانے والوں، نہ ادارہ بھولنا ہے نہ استاذوں کو بھولنا ہے، اور ان کا بھی تم پہ احسان ہے جنہوں نے تمہیں کھانا کھلایا ہے۔ تمہارا ان سے خون کا رشتہ نہیں تھا، تمہارا ان سے خاندان کا رشتہ نہیں تھا، لیکن اپنے بیٹے کو بعد میں کھلاتے تھے، تجھے پہلے کھلایا کرتے تھے۔
اپنے بچوں کو بعد میں پلایا، پہلے تجھے پلایا، اتنے احسانات ان کے ہیں خدا کے واسطے کبھی زندگی میں اگر یاد آ جایا کرے تو ان کو بھی سلام کر لیا کرنا، تاکہ قرآن کی خدمت کرنے والوں کے دل میں حوصلے بھی پیدا ہوتے رہے، جذبے بھی پیدا ہوتے رہے۔ ہاں میری قوم اب آگے بڑھ، دنیا قرآن کو مٹانا چاہتی ہے، ہم ہی کو آگے بڑھنا ہوگا اور ان مدارس کو ایسے ہر مدرسے کو اپنا کاندھا دینا ہوگا۔ خدا کی قسم آج تک یہ مدرسے مصطفیٰ کی امت کے ذریعے چل رہے ہیں، یہ سرکار سمجھتی ہے میں چلا رہی ہوں، گورنمنٹ سمجھتی ہے ہمارے فنڈ سے چلتے، اور جتنا تو فنڈ دیتی ہے نا اتنا تو مصطفیٰ کے غریب امتی زکوٰۃ میں لٹا دیا کرتے ہیں، زکوٰۃ میں لٹا دیا کرتے۔ بڑھو آگے اور مدرسوں کو کاندھے لگا دو۔ قیامت میں جب حضور پوچھیں بتا یہ قرآن پڑھ کے آیا، یہ پڑھا کے آیا، تو کیا کر کے آیا؟ کہہ دینا حضور میں آپ کے گھر کو اپنا کاندھا لگا کے آیا ہوں۔ کریے کوشش، آگے بڑھیے، پڑھ نہ سکے، پڑھا نہ سکے، طالب علم نہ بن سکے، متعلم نہ بن سکے، ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ کریں گے پیار انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک بڑے میاں تھے، انہوں نے مسجد کے آگے ان کا پھاٹک تھا، ان کا کام ہی یہ تھا، اس میں سراغ کر رکھا تھا، روز دیکھتے تھے اثر بعد امام کہاں کو گئے تھے، کل اثر کے بعد امام چکر میں، اسے کہاں سے پتہ چل جائے، اس کی کھٹیا ہی وہی پڑی رہتی تھی، جب گیٹ بجا کھٹ سے جھانکن لگا، اچھا امام صاحب کہیں جا رہے، امام صاحب کل اثر بعد کہاں گئے تھے؟ وہ تھک گیا، کہنے لگا یا اللہ یا تو مجھے ہی ہٹا دے یا اسے ہی ہٹا دے۔ اور پھر ایک دن ہوا کیا، پرانی چوکھٹ تھی، وہ گارے کی چنائی تھی اس کی، ایک دن کسی نے زور سے دھکا مار دیا، پورا پھاٹک بڈھے کے اوپر گر گیا، اس میں ہی دب کے مارا۔ اگر ایسی موت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ علماء سے پیار کرو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بچوں کو دین کا عالم بناؤ، اور یار ڈاکٹر بناؤ تمہاری مرضی ہے، ماسٹر بناؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن کم سے کم ایک قرآن کا پودا اپنے گھر میں بھی لگا لو۔ قرآن کے پودے کا مطلب ایک بیٹا حافظ قرآن بنا لو۔ اگر ایک حافظ بن گیا نا تو 7 پشتوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 7 پشتے بھی یہ سمجھ لیں اگر خاندان میں قاری عبدالمطلب حافظ بن گئے تو اب کسی کو جینے ہی نہیں دیں گے۔ ہاں کہ اب تو لائسنس ہے نا، جتنا اونچا ہو اتنا جھک کے جی، خدا کی قسم جتنا جھکے گا اللہ تجھے اتنی ہی عزتیں عطا فرمائے گا۔ ہاں اللہ سلامت رکھے قاری صاحب کے خاندان کو اور ان کے بھائیوں کو۔ ایک بات اور کہہ دوں، اگر 5 منٹ میرے پاس ہو، نہیں فل ٹائم نہیں، بس 5 منٹ سن لو، کہ دوا اتنی اچھی ہوتی ہے جتنی ریئیکشن نہ کرے، اگر پلٹی کر دے تو اسپتال بھی گندہ اور ڈاکٹر بھی گندہ۔ سنیے، میں کامیاب لوگوں سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی حافظ بنا، مان لو قاری صاحب حافظ بنے، یہ حافظ بنے، یہ بنے ہیں، اگر تمہارے بڑے بھائی ہیں تو اپنے بڑے بھائیوں کو باپ کا درجہ دینا، اس لیے کہ جب تم پڑھتے تھے نا تو مزدوریاں کر کے تمہارے بھائی تمہارا خرچ اٹھاتے تھے، اگر وہ تم سے مزدوریاں کراتے نا تو وہ تمہارے ہاتھ میں قلم نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا، انہوں نے زندگی تمہارے نام کی ہے۔ آج ذرا سی ترقی ہو جائے تو بھائی کو نہ بھولنا، بلکہ اگر قلم تمہارے ہاتھ میں ہے اور بڑے بھائی کے ہاتھ میں ٹھیلا ہے، کبھی اچھی بنے نا تو قریب بھائی کے دسترخوان پر لے جا کے بیٹھ جانا، اس کی پیالی اپنے آگے رکھنا، اپنا پیالہ اس کے آگے رکھنا، کہنا آج میرے حصے کا تو کھا، تیرے حصے کا میں کھاؤں گا۔ خدا کی قسم 5 سٹار ہوٹل کے کھانے میں وہ لذت نہیں آئے گی جتنا غریب بھائی کے دسترخوان پر کھانا کھانے میں لذت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بڑوں کا احترام کرنا، ان کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں ہماری کامیابی کے پیچھے۔ باپ تو باپ ہوتا ہی ہے، لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹے بھائیوں کے لیے باپ ہوتا ہے۔ تمہاری دکھ کی کھڑی میں وہ آگے بڑھا۔ خدا را پڑھنے والوں اپنے بڑوں کی عزت کرنا، اپنے بڑوں کی قدر کرنا۔ میں کوئی رٹی ہوئی بات نہیں کہتا، جو حالات دیکھتا ہوں وہی کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ گفتگو کو دنیا تقریر کہنے لگ جاتی ہے، بس یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ فرمایا گیا سن لو لوگو، اپنے آپ کو دین سے دور کر رہے ہو، مدارس سے دور کر رہے ہو، فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين
الذین لا یعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے جاننے والے اور انجان لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا مقام کتنا ہے؟ فرمایا گیا اگر حافظ قرآن قبرستان سے گزر جائے 40 دن کا عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، جہاں دفن کر دیا جائے 10 قبر پیروں کی جانب کا عذاب ختم، 10 دائیں جانب کا، 10 بائیں جانب کا، 10 سرحانے کا، 40 قبروں کا عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ بتا جب تم مرنے میں برابر نہیں ہو سکتا تو جینے میں کیسے برابر ہو سکتا؟ ان کی عزت کرے، یہ قرآن کے قاری ہے۔ بچوں ہوئے اغلاط کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ